پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں, کنور دلشاد صاحب نے بھی جوائن کیا, الیکشن ایکسپرٹ ہیں, اور شوکت بسر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. کنور دلشاد صاحب, آپ تھوڑا سا اس کو تکنیکی حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے اب معاملات آگے بڑھیں گے. عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے. اب یہ جو لیجسلیشن ہے قومی اسمبلی میں بہت کم فرق کے ساتھ پاس ہوئی, اب سینٹ میں جانے کا امکان ہے, لیکن اب اس وقت پی ٹی آئی کی یہ موو کس طرح سے حالات تبدیل کر سکتی ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں جی ٹھیک ہے, عمران خان صاحب تقریباً 2-2.5 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کی صحیح وکالت بھی کر رہے ہیں, لیکن اب فوری طور پہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ زمینی حقائق جو ہمیں علم ہے اس میں یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے پوری کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت دے دی جائے. اس کے لیے مکمل طور پر انہوں نے نادرا کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, مشاورت بھی کی, اور نادرا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ اپنا ایک ہم ڈیوائس بنا لیتے ہیں, سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں, اس میں ہم راستہ نکالتے ہیں. لیکن حکومت نے یہ کیا کہ مسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی میں اب ہر منسٹر کی اپنی سکورنگ ہوتی ہے. شوکت بسرا صاحب پوری سیاست کو سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں کوئی سنسیئر وزیر نہیں ہوتا اپنی پارٹی کے سربراہ کے حق میں, کوئی پارٹی بھی ہو. میں تو تمام پارٹیاں دیکھی ہیں, تو میں نے اس لحاظ سے انہوں نے یہ کیا کہ بلا وجہ انہوں نے اپنے منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی کے اس پہ فواز چودھری صاحب تھے, اور اس کے بعد آئی ٹی کے تھے, اب وہ اپنے امین الحق صاحب تھے, تو بعد میں فواز چودھری صاحب چینج ہو گئے, اس کی جگہ شریف راز صاحب آ گئے. تو ان کو تو سارے حالات کا اتنا علم نہیں تھا. جو فواز چودھری صاحب نے اسپین سے بلائے اسپیشلسٹ, اب اسپین سے جو اسپیشلسٹ آئے انہوں نے کوئی 28 دن تک, 1 مہینے تک پورے سسٹم کو دیکھا. نادرا کے ساتھ بھی ان کی مذاکرات چلے, اور اس کے بعد انہوں جاتے ہوئے 1 مہینے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی حکومت پاکستان کو کہ جناب انٹرنیٹ جو بیلٹنگ ہو رہا ہے اوورسیز پاکستان کے لیے, یہ پاکستان میں ناقابل قبول ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہیک ہو جائے گا, ٹیمپرنگ ہو جائے گی, سافٹ ویئر تبدیل ہو جائیں گے, رازداری نہیں رہے گی. یہ حکومت پاکستان کو رپورٹ بھیجی, اس پر الیکشن کمیشن الرٹ ہو گیا. اب آپ یہ بھی یقین جانیں کہ نادرا کے ساتھ بھی ان کی مذاکرات چلے, تو نادرا نے بھی کہا کہ ہم ہیک ہونے پر یا ٹیمپرنگ ہونے پر ہم تو کوئی ضمانت نہیں دیتے, ہو سکتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس وقت الیکشن کمیشن نے اس کو کہا تھا یہ ہمارے قابل قبول نہیں ہے, اور آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی. تو یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ, خود حکومت نے نہ بلاتی نا اسپین. لیکن اس درخواست میں وفاق اور نادرا کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے, تو الیکشن کمیشن اب یہی آرگیومنٹس دوبارہ اٹھائے گا کورٹ کے اندر اسی ریسرچ کی بیس پہ؟ نہیں, جیسے آپ کا سوال تو میں عرض کر دیا نا, اب بھی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں. نادرا نے آج بڑا اچھا قدم اٹھایا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے الیکٹرل رول میں جو خامیاں تھی, کوتاہیاں تھی, گڑبڑ تھی, جو بھی ٹیمپرنگ تھی, اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن سے معاونت کرنے کے بعد 150 سیاسی پارٹیاں, اس میں ڈمی پارٹی جو ہے وہ 90% ہے, باقی 10% جو ہے صحیح پارٹی ہے پارلیمانی. لیکن برحال انہوں نے سب کو نمائندگی دی اور ان کا اجلاس بلایا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس کے اندر کیا خامیاں ہیں تاکہ ہم دور کر دیں. اتنا اچھا قدم اٹھایا نادرا نے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, باقاعدہ پروگرام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس تو آپ الیکشن کمیشن بھی مضبوط ہو جائے گا, اور الیکشن کمیشن کے بھی نمائندے بیٹھے ہوں گے, 150 پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے. اگر وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ انتخابی فرشتوں میں کیا گڑبڑ ہے. جو گڑبڑ بتائیں گے وہیں ایٹ دی اسپاٹ ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح ہمارا انٹرنیٹ جو ہو رہی ہے اوورسیز پاکستان کے بارے میں بھی, تو نادرا اور الیکشن کمیشن بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. لیکن آج نادرا کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن اور الیکشن کے معاملات میں ہم اپنے آپ کو انوالومنٹ نہیں کریں. جی بالکل, آپ یہاں پہ ٹھہریے گا, آپ میں جنرل قیوم کو بھی شامل کرتی ہوں. جنرل صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی, اور عمران خان دوبارہ کورٹ جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس کے حوالے سے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ترمیم کو واپس لیا جائے, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگا, کیونکہ یہ چینج وہ پرائرٹی پہ لے کے آئے. جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آئے سب سے پہلے گزشتہ حکومت کی ترمیم کو ختم کیا گیا. یا دیکھیں, مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی, چونکہ یہ ٹرانسمیشن کلیئر نہیں ہے کہ دلشاد صاحب غالباً بول رہے تھے, انہوں نے کیا کہا.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ امپاورڈ ہے قانون بنانے کی یا قانون میں تبدیلی کرنے کی. تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق یہ ضروری سمجھا کہ کچھ آرڈیننس نکالے اور بلڈوز کیا اور وہ اپنے طور پہ قانون بنانے کی کوشش کی. اور ابھی یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ ڈیفیکلٹی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اور وہ اس کو کرنے کے حق بجانب ہیں. تو اس لیے عدالت کے اندر دے کین گو، لیکن دی پوائنٹ از کہ یہ عدالت کا پرویو نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا سسٹم ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے بیسٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہتے اور اس طرح کا جب قانون آیا تھا تو اس کی مخالفت کرتے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس کی پروز اینڈ کانز بتاتے اور یہ بتاتے کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ریشنل کیا تھا. اور آج اگر اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے وہ کیوں ایگری نہیں کر رہے، اس کے کیا ریشنل ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے نا. انفارچونیٹلی ہم دیکھیں اوورسیز پاکستانیز ہمارے دل کے قریب ہیں، ان کی ریپریزنٹیشن ہر حالت میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایسا طریقہ ہو جو کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر آپ میں سے کوئی بھی جا کے کنوینسنگ نہیں کر سکتا. میں خود 2 سال سعودی عربیہ میں رہا ہوں. دیر از نو کوشچن کہ وہاں پولیٹیکل پارٹی اپنا مینیفیسٹو لے کے کوئی جلسہ کر سکے. وہاں ہمارے کوئی 40-50 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ابھی ان کو ووٹ کا حق بھی کو کیا پتا ہے کہ ہاں جو ہے کیا ہے. اور جو لوگ سنگل ہیں باہر، ان کی فیملیز ادھر ہیں، ان سب کے ووٹس ہیں، وہ ووٹ. ٹھیک ہے جان صاحب، شوکت بسر صاحب کو بھی شامل کرتی ہوں میں اسی پوائنٹ پہ. اگر چھٹی پہ آئیں تو ووٹ دے سکتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. شوکت بسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ بڑی تفصیل سے ڈسکس ہوا کہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بعد ای وی ایمز کو فنکشن نہیں کیا جا سکتا، ایک باقاعدہ ہوم ورک درکار ہے، پھر ان کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ آنے والے وقتوں پہ اس میں مزید کام ہوگا، تو ایک باقاعدہ انکار تو نہیں موجودہ گورنمنٹ نے کیا، صرف کچھ وقت مانگا تھا. پھر آپ کو کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو بطول پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان یا دوسرے ممالک ہیں وہ مخصوص لوگوں میں جن کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، وہ کس طرح بھی اکٹھا کیا ہے، یا جن کے پاس طاقت ہے، وہ ممالک غلام ہیں ان چند لوگوں کے. اور وہ چند لوگ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ان ممالک میں اپنی مرضی کے مطابق، قانون بھی ان کے گھر کی لونڈی ہوتا ہے، ادارے بھی ان کے متحد ہوتے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. اللہ کرے پاکستان میں رول آف لا ہو، اللہ کرے پاکستان میں عوام کی حکومت ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہنے کو یہ جمہوری نظام، جس میں جمہوریت کی جو تعریف ہے ڈیموکریسی آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. لیکن یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ایک جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون ہے پاکستان میں. تو یہاں پہ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیے، بادشاہ سے بھی بدترین شکل ہے جو پاکستان میں موجود ہے. اور اللہ نہ کرے پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے، اگر یہی حالات رہے نا بطول، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی پاکستان کے اندر 15-20 لوگ ہوں گے، وہ اپنے بریف کیس اٹھائیں گے، اپنے ملکوں کو چلے جائیں گے، اور میں اور آپ اسی طرح روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. یہ ہے اصل حقیقت پاکستان، جس طرح پاکستان بڑھ رہا ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال، شوکت بشر صاحب جب عمران خان کو اپنی کرسی سے واپس جانا پڑا تھا تو ان کی کابینہ کے بہت سارے لوگ اگلے ہی 1-2 دن میں ملک سے باہر چلے گئے تھے. دیکھیں میں کہتا ہوں جو گئے ہیں ان کو کس نے پکڑنا ہے اور کس نے لے کے آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون میں جو بات میں کو سمجھے، خواہ وہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، خواہ وہ کسی کے ساتھ ہے، میں نے تو کسی کا نام نہیں. لیکن آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو میں تو یہی سمجھوں گی کہ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ باہر گئے ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ لوگ پارٹی کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہیں، پاکستان کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے، اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے. آپ نام لے کے کہیں، میں ان کی مذمت کروں گا. اور ٹھیک ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے شوکت بسر صاحب، پھر وی آر کمنگ بیک ویری کوئکلی. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شوکت بسر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اور اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے بشرا بی بی سے کہ یہ پروبیبلی ان کی آواز ہے، اس کے بارے میں شیریں مزاری صاحب کا کہیں کہنا ہے کہ سیکیور لائن کی کانورسیشن
کیوں کسی نے ٹریس کی ہے اور اس کو پھر پبلک کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس آڈیو کو غلط نہیں کہہ رہی، جعلی نہیں کہہ رہی، بلکہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو لیک کیوں کیا گیا، یہ پرائیویٹ تھی۔ اچھا، میں ایک بات تو بطول کہہ دوں کہ حکومت کا کام آڈیو ویڈیو توشہ خانہ گوگی کرپشن فلاں کی کرپشن بتانا نہیں ہوتا ان کو ایک تو یہ بتا دیں کہ 2.5 مہینے سے یہ گورنمنٹ میں ہے، یہ کاروائی کریں، تماشے نہ کریں، یہ کاروائی کریں، جو لوگ باہر بھاگے ہیں ان کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے واپس لے کر آئے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے بطول کو بتائیں کہ یہ جرم کیا تھا اور یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے ٹیپ کی بات کی، مجھے بتائیے کہ میں خود بھی ایک ادنا سا وکیل ہوں، قانون کا طالب علم ہوں، سپریم کورٹ کا واضح آرڈر موجود ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی پاداش میں ایک حکومت کو فارغ کر دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن شوکت بسر صاحب، یہ جو پچھلی حکومت تھی اسی کے وزیر اعظم یعنی کہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز میری کالز ٹیپ کرتی ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہوگا، میں کورٹ کا آرڈر یاد نہیں تھا؟ اچھا مجھے نہیں پتا انہوں نے کب کہا یا کیوں کہا یا سن لیے کس کانٹیکسٹ میں کہا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں تو رول آف لا کی بات کر رہا ہوں جو سب کے لیے ہے کہ سپریم کورٹ، اگر ہم ابھی بات کر رہے تھے جنرل صاحب کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بھائی عدالتیں جب آپ کے حق میں فیصلے ہوئے ہوں تو عدالت کی واہ واہ بلے بلے ہے، ورنہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں، ان کے ججز جان بچائیں اپنی بیچارے بھاگ دوڑ کر، اور ان کو ہم کہیں کہ یہ بغض کے مارے ہوئے جج ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے، پھر ہم نام لے لا کے کہیں کہ کون ہوتے ہیں جنرل باجوہ، کون ہوتے ہیں جنرل ظہیر، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ آج ہم کو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت، ابھی تو ہم ایک ریوڑ ہیں، یہ وہ بیڑوں کا میں ایک پینڈو ہوں، آپ نے اگر بیڑوں کے باڑے کی بات سنی ہو لیکن میرے سوال پہ آ جائیں پلیز، میرے سوال پہ۔ اچھا اب بتائیے بطول جی، میرا آپ سے سوال یہ کہ جو آڈیو ہے آپ اس کو اصل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ شیری مزاحی صاحبہ نے تو اس کو جعلی نہیں بولا۔ میں تو اس کو اس وقت تک جعلی سمجھوں گا جب تک اس کی کوئی فورینسک رپورٹ گورنمنٹ آپ کے سامنے رکھ نہیں دیتی۔ رکھے کہ یہ ابھی ایک ویڈیو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 3 آئی تھی، اگر ان کی فورینسک آپ کے پاس آ گئی ہے، جس کا ایک کا ڈینائی تو اسپیشلی کیا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ایک آئی ویڈیو آڈیو، انہوں نے کہا یہ سراسر جھوٹ اور جو غلط بیانی ہے، اس کے متعلق یہ 2 لوگوں نے تو اس میں ڈینائی کیا ہے جن کی آواز کہی جا رہی ہے۔ اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کسی جگہ سے اس کی فورینسک کروائے، فورینسک رکھ کے سامنے رکھے، قوم کے بھی، عوام کے بھی اور ہمارے سامنے بھی۔ ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب، آپ یہاں پہ رکیے گا، آپ پلیز یہاں پہ رکیے گا۔ جنرل صاحب بتائیے گا گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہوگی کہ اس سے پولیٹکس تو کر رہے ہیں، اس کا فورینسک بھی کروائیں؟ جی دیکھیں بسر صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ٹیپوں والا سلسلہ ہے یہ ابھی کا تو نہیں ہے نا، آپ دیکھیں پیچھے مریم نواز کی ٹیپیں کتنی نکلی، ادھر کا ادھر کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نارم ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم چلیں۔ ہوویور جب کسی کی ٹیپ ہو تو بہت سی فیک بھی ہوتی ہیں، لیکن فرنزک اس کا ضرور ہونا چاہیے اور ہوگا۔ لیکن مریم نواز نے تو اپنا مان لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی آواز ہے۔ جی ہاں، جس سے انہوں نے مان لیا تھا کہ میری آواز ہے، تو اس لیے آئی تھنک اس کا یہ انالیسس تو ہونا چاہیے۔ دوسری میں بات جو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں بسرا نے شروع میں بھی بات ٹھیک کی کہ یہ جو ڈیموکریٹک نامز ہیں یہ ہمارے ایروڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی سے آٹوکریسی کی طرف چلتے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ بسر صاحب کے لیڈر کا ہے، جو تازہ لیڈر ہے۔ بسر صاحب ویسے تو پیچھے ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، پیپل پارٹی میں بھی رہے اور سارا، اور وکیل بھی ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، آج آپ بطور پڑھنا دی نیوز انٹرنیشنل میں میرا آرٹیکل ہے، اس میں یہ ہے کہ ایروژن آف ڈیموکریسی، وہ میں نے وہی بات کی ہے جو بسرا بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایروڈ کر رہے۔ تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت جو ہے پنجاب میں بھی یہ آنا چاہتے ہیں، ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سینٹ پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، تو پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے نا، یہ باتیں ساری بجائے میں اور بسر صاحب ایک ٹی وی ٹاک شو میں کریں اور وہ شام کو شو ختم اور وہ وہاں یہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کی پوری نیشن سنتی ہے، بیکاز وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں کہ لوگوں کو، پبلک کو پتہ چلے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جی شوکت بسر صاحب، آپ quickly have to wind up this segment۔ یہ آنسر ہے نا کہ فیملیز انوالو ہوئی ہیں، آئی تھنک دس از ویری بیڈ،
اور یہ نہیں ہونا چاہیے اولاد ہو یا فیملی ہو ان کو اس طرح کر کے گھروں سے ڈکٹیٹ کرنا جیسے ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب یہ بتائیے گا جی مجھے ایک سوال کرنے کا موقع دیں جلال صاحب کائنڈلی آپ رکیے گا شوکت بسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ امپریشن کیوں ہے کہ عثمان بزدار اور وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کے انتخابات کے پیچھے بھی بشرا بی بی کی رائے تھی یہ امپریشن کیوں ہے کہ وہ انفلوئنس کرتی ہیں یہ امپریشن ہی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ان سے پوچھیں جو پرسیپشن بناتے ہیں جو خبریں نکالتے ہیں جو آڈیو بناتے ہیں جو اس طرح کی اسٹریٹجک میڈیا سیل چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بات کرنے سے نہیں ہوتی بطول. ہم سب لوگ اس وقت میں سمجھتا ہوں جتنی اویئرنیس قوم کو اب آ چکی ہے اس کی ریزن ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے. میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, میرے گاؤں کے ایک ایک بندے کے پاس 24 گھنٹے ہر رپورٹ ہوتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی آپ نے سنی ہے؟ جی بالکل سنی جی. آپ اس سے متفق ہیں؟ جی دیکھ مجھے نہیں پتا آپ کون سی بات سے کہنا چاہ رہی ہیں. ظاہر ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے, جب آپ ایک دیکھیں نا, اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو گفتگو بلو دی بیلٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ صاحب نے, جنرل صاحب سامنے بیٹھے ہیں, اس طرح کی گفتگو مجھے بتائیے, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. تو شہباز گل صاحب نے پھر کیوں کی بلو دی بیلٹ؟ اچھا پھر ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیں نا کب تک آپ لوگ چیزوں کو ٹالریٹ کرتے رہیں گے؟ یہ ایک بار نہیں ہوا نا. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر آپ جس طرح کے اشارے کنایوں میں ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے جو رکھتے کرتے ہیں, پھر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کر رہے ہیں خواہ ہماری طرف سے ہو رہے ہیں خواہ ادھر سے ہو رہے ہیں. میں تو اپنی ذات کی بات اس حوالے ضرور کروں گا کہ ہمیں سیاست کو اخلاقی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں گھروں کے معاملات, خواتین کو نشانہ بنانا, اور یہ ویسے بدقسمتی سے جلسہ غصہ نہ کیجیے گا, پاکستان میں اس طرح کی سیاست ہمیشہ مسلم لیگ نون نے جہاں سے اگر آغاز ہوا نا, اگر اس کو لے جائیں کیا نہیں ہوا. شوکت بسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے, اس سٹوری میں زیادہ تو نیا نہیں ہے کچھ, انہوں نے اپنی سورسز کے مطابق یہ کوٹ کیا کہ آرمی کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں سیاست کے اندر نہ کوٹ کیا جائے بار بار, لیکن آئی ایس پی آر نے تو یہ بات واضح طور پہ آفیشلی کہی ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں اس سے باز نہیں آتے, بار بار کیوں ان کا نام لیتے ہیں؟ کتنی معصوم ہے آپ بطول, ماشاءاللہ اتنی معصومیت مجھے پہلی بار نظر آئی ہے کہ بطول کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں سب لوگوں کو اپنے اپنے جو دائرہ کار ہیں ہر کسی کو اللہ کرے ہم عمل کریں. بدقسمتی یہ ہے بطول, ہم لوگ جتنے بھی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بھائی صحافیوں کا بھی ایک ادارہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ آپ کوئی چینل آن کر لیں, کسی اینکر کو دیکھ لیں, پوری عوام کو پتہ ہے کہ یہ چینل کیا کر رہا ہے, یہ کس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, یہ صحافی جو بیٹھا ہے, اینکر بیٹھا ہے, یہ کس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی کدھر کنیکشن ہے. بات میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے جو بھی جہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے. اللہ کرے پاکستان ہم ایک قوم بن جائے. لیکن آپ کو صرف تب تک احتساب کرنا ہے جب تک آپ اقتدار میں نہیں آ جاتے, جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر احتساب کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, میں پھر کہتا ہوں جب تک پاکستان میں جو پہلی بات کہہ رہا تھا, رول آف لا نہیں ہوگا, طاقتور کے لیے, مافیا والے کے لیے, پیسے والے کے لیے وہی قانون نہیں ہوگا جو ایک غریب آدمی کے لیے ہے. بہت شکریہ شوکت بسر صاحب, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. جنرل صاحب آپ اسی پہ اپنا کوئی ریاکشن دیجیے گا کہ جو اداروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس میں کیا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا پولیٹیکل سرکل کو؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ادارے مداخلت تو کرتے رہے, دیٹ از وائی مارشل لا لگے. لیکن میرے خیال میں لاسٹ مداخلت اس وقت ہوئی جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا اور عمران خان کو بلایا گیا. اب اگر ادارے کہتے ہیں ہم آپ پولیٹیکل ہیں اور ہم ایبسولوٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو کہتے ہیں, تو یہ بہت اچھی قابل قدر بات کو ڈی آئی ایس پی آر نے ریپیٹڈلی کہا. اور ابھی دکھ کی بات یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم یہ قریب کرتے رہے کہ ادارے مداخلت کرتے ہیں. ابھی یہ عمران خان صاحب واحد بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کرو, آج اور نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. آئی تھنک یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے ہمیں آگے چلنا ہے. ادارے بالکل غیر جانبدار رہیں, امپارشل رہیں, پولیٹیکل لوگ اپنے اور خود سیٹ کریں اور اس کے لیے عوام کی پذیرائی کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب, ہم نے پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.
اس وقت میرے ساتھ شاہد ستار صاحب موجود ہیں جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور نعیم صدیقی انرجی ایکسپرٹ، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. شاہد ستار صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریز کتنی متاثر ہو رہی ہیں اس توانائی بحران کی وجہ سے؟ معاملہ بہت گمبھیر ہے. ہمارے پاکستان میں جو معیشت ہے اس میں اگر توانائی نہیں ملے گی انڈسٹری کو تو اس سے ہماری امپلائمنٹ، جو لوگوں کے روزگار، وہ بھی جاتا رہے گا، ہماری درآمدات میں بھی کمی آتی رہے گی. تو توانائی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس سے ایک معیشت چلتی ہے. اگر اس میں توانائی ہی میں اگر تعطل پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں باقی معیشت تو چل ہی نہیں سکتی. تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنی معیشت کا خیال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے باقی ہر چیز چلتی ہے. اگر معیشت میں آپ انڈسٹری کو نہیں توانائی دیں گے تو پورے کا پورا ملک بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے شارگ میں جو خون بہتا ہے اس کے برابر ہے. تو اگر حکومت نے یہ چلانا ہے ملک اور اس کے آئندہ خوشحالی کی طرف جانا ہے تو اس سے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جی آپ توانائی جو ہے وہ پہنچائیں انڈسٹری کو، اور وہ توانائی جو ہے متواتر ہونی چاہیے. نہیں تو جو آپ کے پاس رہا سہا سب کچھ ہے وہ بھی جاتا رہے گا. جی شاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ 400 سے زائد اس وقت کپڑے کی ملز ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس کی جو بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ گیس انڈسٹری کی پنجاب میں کم از کم کاٹ دی گئی ہے، سندھ میں بہت کم مل رہی ہے. جو بجلی ہے اس میں 7 گھنٹے، ابھی میرے پاس ایک خط بھی آیا کہ ایک ہماری یونٹ کو 7 گھنٹے بغیر بتائے انہوں نے بجلی بند کر دی. اور اگر یہ رہا تو کیسے چلے گا؟ جو انڈسٹری ہے وہ لوگوں کو بے روزگار کر دے گی، کیونکہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں، اور کہاں تک دیتا رہے گا. ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے یہ چلتا رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان تو یہ ہوگا نا جی کہ ملیں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، جو کہ ہو گئی ہیں. اور ایسی صورت میں 400 کیا 300 کیا، یہ تو ایک فگر ہے. جو ہماری چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں، مطلب ٹیکسٹائل میں جو کہ لومز ہیں، وہ تو بند ہو چکی ہیں. اوپر سے دوسری بات یہ کہ توانائی ملتی ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ریٹ ہے، کس ریٹ پہ توانائی ملے گی، وہ بھی ابھی تک طے نہیں ہوئے. جو ہمارے بزنس مین ہیں، جو یہ یہاں انڈسٹریلسٹ ہیں، جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آگے سودے کیسے کریں اگر ان کو یہ ہی نہیں پتہ کہ ان کا ایک میجر انپٹ کس ریٹ پہ ان کو ملے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا، اور کس ریٹ پہ ملے گا. اتنی انسرٹینٹی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. مجھے تو 5 سال ہو گئے ہیں ادھر، اور 5 سال میں یہ پہلی دفعہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی. جی شاید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیشہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے یا انرجی کے حوالے سے جو ڈیلز ہوتی ہیں، موجودہ حکومت بھی اور گزشتہ حکومت میں بھی وقت پہ ڈیلز نہیں کی جاتی. یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وقت پہ ڈیلز نہیں کی جاتی؟ جی، اس میں حکومت اس لیے دیر کر دیتی ہے کہ حکومت کے پاس وہ جو ہوتا ہے ڈیسیجن لینے کا، وقت پہ ڈیسیجن لینے کا سٹرکچر ہی نہیں، ڈھانچہ ہی نہیں ہے. ایک بہت مشہور ایسے ہے بائی نکولس طالب. اس نے یہ کہا، اس کا تھیسس یہ ہے کہ جی جب تک کسی کا
اپنا مفاد نہیں ہوگا کسی چیز میں، یا اس کے اپنا مفاد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو پیسے ملیں گے یا یہ، لیکن اگر اس کی سکن نہیں ہوگی گیم میں اور وہ جب اس وقت تک نہیں صحیح فیصلے کر پائے گا تو یہ چیز گورنمنٹ پہ لاگو ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کا آپ ترقی، ان کی آپ سیلریز اس چیز سے پرفارمنس کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کبھی بھی پرفارم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہی آپ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائے ہوئے ہیں ان کا کیا سکن ان دا گیم ہے؟ وہ سکن ان دا گیم تو تب ہوتا ہے کہ اگر ان کی نوکری یا جو عزت ملی ہوئی ہے بورڈ پہ جانے کی، یہ ساری مشروط ہوں ان چیزوں سے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا ڈیسیجن لیں اور صحیح ڈیسیجن لیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسا انتظام کرے کہ جو بجلی کی کمپنیاں ہیں یا جو گیس کی کمپنیاں ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیں، آپ ان کو مینجمنٹ کانٹریکٹس پہ دیں تاکہ وہ صحیح ڈیسیجنز وقت پہ لے سکیں۔ جی شاہد صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ اس بحران سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس کو شروع کرتا ہوں اس چیز سے، بجلی سے۔ تو بجلی میں سب سے بڑا جو پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہے کہ جی پاور سینٹرز جو ہیں وہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اور ایک منسٹری ہے۔ منسٹری ہر چیز کو خود مینیج کر رہی ہے، چلا رہی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز آج کل بے معنی ہیں، اور چونکہ جو ایک یونٹی آف کمانڈ نہیں رہتی، اگر آپ جس طریقے سے ہائیبرڈ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فوری طور پہ معطل کرنا چاہیے، ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ جب تک یہ اقدام آسٹریلیا نے بھی لیا ہے، آسٹریلیا جو کہ چیمپئن تھا کہ آپ کارپوریٹائزیشن کریں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اس طریقے سے لے کے آئیں ان مینجمنٹ آف دیز کمپنیز، وہ ان کے ہاں بھی یہ چیز نہیں چلی۔ تو پاکستان تو بہت پیچھے ہے آسٹریلیا سے، اور پاکستان میں یہ ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ ایکسپیریمنٹ نہیں کامیاب ہوا، مختلف وجوہات ہیں۔ تو اب اس ایکسپیریمنٹ کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فوری طور پہ معطل کریں۔ اس کے بعد آ جائیں کہ جی آپ کیا کریں ریگارڈنگ سسٹینیبلٹی اس سیکٹر کی۔ دیکھیے اسی طرح ہی آپ نے نیپرا اور اوگرا بھی بنائی ہوئی ہیں۔ نیپرا اور اوگرا ایک قسم کی واچ ڈاگ باڈیز ہیں کہ جو اقدامات لیتے ہیں، گورنمنٹ لیتی ہے یا کوئی بھی لیتا ہے ایڈمنسٹریٹو، کہ جی ان کو دیکھے اور ریگولیٹ کرے انڈسٹری کو۔ وہ انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب اس کو دوبارہ دیکھے کہ جی کیسے کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو کیسے مینیج ہونا چاہیے۔ پھر آ جائے آپ گیس کی طرف۔ تو گیس میں سب سے پہلے تو یہ کہ سوئی ناردرن سوئی سدرن، ان کا سٹرکچر ہی بہت غلط ہے۔ یہ ان کا ریٹ آف ریٹرن آن ایسٹس ہے، جس طرح کہ بجلی کمپنیوں کا بھی ہے۔ یہ ریٹ آف ریٹرن ایسٹس کے اوپر ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوا بہتر کارکردگی کا۔ اگر آپ ان کا سٹرکچر، ان کا فائنینشیل سٹرکچر انسینٹیوائز کریں تو یہ بہتر پرفارم کریں گی۔ بہرحال ان دا لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے جو کہ حکومت کر بھی رہی ہے کہ آپ امپورٹڈ انرجی پہ اپنا انحصار کم سے کم کریں اور ڈومیسٹک ریسورسز ان کو بڑھائیں۔ تھر کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے ایڈیشنل آپ بجلی کے کارخانے لگائیں، اس سے گیس بنائیں۔ اسی طرح ہی آپ جو گیس ایکسپلوریشن ہے اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک وار فوٹنگ پہ گیس کے اوپر ایکسپلوریشن شروع کریں اور اس کو بڑی جلدی سے
آپ اس میں ترقی کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ڈومیسٹک گیس ملے گی جو کہ ایل این جی سے 10واں حصے پہ بھی نہیں کاسٹ کرتی. تو اس وقت موقع ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری گیس اور آئل ایکسپلوریشن کیوں نہیں چل رہی. آپ کچھ عرصہ پہلے اس چیز کو دیکھیں تو پاکستان میں 30 سے زیادہ غیر ملکی کمپنیاں تھیں جو کام کرتی تھیں اس سیکٹر میں. آج کل اگر آپ پوچھیں 2 یا 3 کمپنیاں رہ گئی ہیں، وہ بھی پاکستان سے نکلنے کے لیے چھلانگیں مار رہی ہیں. اور ایسی صورت میں جو آپ کی ڈومیسٹک کمپنیاں ہیں، پی پی ایل، او جی ڈی سی، ماری گیس، ان کو آپ اسٹرینگتھن کریں. ان میں آپ اگر پیسوں کی ضرورت ہے پیسے ڈالیں. جو سرکولر ڈیٹ کا سب سے برا اثر جو پڑا ہے وہ یہی پڑا ہے کہ ان تک پیسے نہیں پہنچتے، اگر کیونکہ ان کی پیمنٹ نہیں ہوتے ان کے پروڈکٹ کی، اس وجہ سے ان کے جو ایکسپلوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز وہ وقت پہ نہیں ہوتے، وہ پورے نہیں ہوتے، اس اسکیل پہ نہیں ہوتے جس اسکیل پہ اس ملک کو ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے کہیں پہ تو اس چیز کو پکڑنا ہے اور اس کو اس جو ہماری ایک چل پڑی ہے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، اس کو اریسٹ کرنا ہے. تو اس کو اریسٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈومیسٹک ایکسپلوریشن سے شروع کریں اور جتنے بھی ویلز ہیں ایڈیشنل ڈرل کریں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو پروڈکشن ہے گیس میں وہ 2-3 سال میں دگنی ہو جائے گی. اس سے آپ ایل این جی، جو مہنگی ایل این جی اس وقت آ رہی ہے جو کہ پاکستان کو کھینچ کے لیے لے جا رہی ہے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے، فوری طور پہ تو یہ حل نہیں ہے، لیکن اس کو کرنا ابھی سے بہت بہت ضروری ہے. جی نعیم صدیقی صاحب، کچھ ایل این جی کے پروجیکٹس ہیں جیسے، اور اس کے علاوہ کچھ اور پروجیکٹس ہیں جیسے کیروٹ ہائیڈرو پروجیکٹس، شنگائی تھر، ساہیوال کول ہب پاور، اور کچھ اور ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بارے میں یہ کمپلین کی گئی ہے موجودہ گورنمنٹ کو کہ اس پہ پچھلی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. اگر کیا جاتا تو تقریباً 1200 میگا واٹ سے زیادہ بجلی سسٹم میں شامل ہو جاتی، اور ان پروجیکٹس کی وجہ سے اوور آل 3200 میگا واٹ بجلی فراہم ہو سکتی تھی، لیکن ان پہ کام نہیں ہوا. آپ کے مطابق اس پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ تھینک یو بدول، بہت بہت شکریہ. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ اس کا ٹینیور کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ پچھلی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن پچھلے 30 سال سے اگر آپ دیکھیں تو 2 ہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان میں بیسیکلی ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے حکومت کی ہے، اور جتنے پروجیکٹس بھی لگے ہیں، یہ بجلی کی جو پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، 95 میں بے نظیر دور کے زمانے میں آئی پی پیز لگے تھے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی یہ لگے. لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں نے بھی، جب بھی ان کی گورنمنٹس آئیں، انہوں نے اکانومی کی خرابی کا سبب پچھلی گورنمنٹس کو بنایا. اب بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یا جتنی بھی انکریمنٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو وہ کیری کریں پچھلی گورنمنٹ کے جتنے وہ منصوبے جو کہ انکریمنٹل بینیفٹس ہے فار دا نیشن، ان کو وہ کیری کریں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم جو ہے تنقید کریں. اب یہ ایل این جی کی جو آپ نے بات کی، یہ اب جو جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایل این جی کے بیسیکلی جا کے منصوبے جو ریٹ طے کرنے کی کوشش کی، جب کہ وہ $4 پھر $8 پھر $12 پہ بات ہوئی. تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ پچھلی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کو اس کے اوپر مختلف قسم کے مقدمات قائم کر دیے، اور آج آپ دیکھیں کہ ان کو $40 ایل این جی نہیں بک رہی، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یوکرین کی اور رشیا کی وار شروع ہو جائے گی. اب وہاں ہوا یہ کہ جب رشیا کے اوپر اتنا پریشر پڑا، پابندیاں لگیں، تو جتنا یورپ ہے وہ سارے کا سارا اس وقت ایل این جی لینے کے لیے مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا. اب وہ ایل این جی جو کوئی $4 $8 میں بھی نہیں ملتا، ایزیلی اویلیبل تھی، وہ کوئی لیتا نہیں تھا، اب وہی ایل این جی $40 سے اوپر چلے گئی. پاکستان کی بیسیکلی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے،
اور جب ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے جا لیکن کے نعیم بائی صاحب نہیں کر یہ سکتے. بتائے گا کہ اگر جس وقت RLNG سستی تھی، جیسے یہ رپورٹ کیا گیا کہ کووڈ کے وقت میں جب پینڈیمک اپنی عروج پہ تھا تو اس وقت اس کی پرائسز بہت کم تھی، $3 to $5. تو اس وقت کیا پاکستان کوئی بہتر ڈیل کرنے کا سوچ سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا، بلکہ لانگ ٹرم ڈیل کی بھی تھی. نون لیگ کی حکومت نے ایک لانگ ٹرم ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ یہ نیب کے معاملات میں اب یہ جو لیڈروں کو پکڑا گیا تھا، یہ نیب نے اس لیے پکڑا تھا کہ LNG کی جو ڈیل ہے اس میں آپ نے اس کو ایکسپینسو خریدا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ملک کی لانگ ٹرم پالیسیز اب جب تک نہیں بنائیں گے اور لانگ ٹرم پالیسیز ہر گورنمنٹ اس کو کیری آن کرے بجائے اس کے اس پہ تنقید کرے. جیسے آپ نے کہا کہ $3 سے $5 پہ اویلیبل تھی، تو آج وہ $40 میں ہم کیسے خرید سکتے ہیں؟ اور اس وقت آفٹر کووڈ ایفیکٹ اب آ رہا ہے، اور اب یہ جو نیا ریسیشن شروع ہو گیا ہے، اس ریسیشن میں یہ اب اگلے 4-6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی برے حالات ہوں گے. اور گورنمنٹ نے جیسے ابھی بھی کہہ دیا کہ بجلی کی کمی پہ قابو نہ پانے کی کوشش کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم آگے بجلی جو ہے مہنگی دیں گے. یہ اب جولائی میں بجلی ہے ہی نہیں. آج کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں $7 بجلی کا یونٹ بڑھانے کی منظوری شاید دے دیں. ادھر کے الیکٹرک $11 کا جو ہے بجلی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن نعیم صاحب آج ہی حمزہ شہباز صاحب نے کہا ہے کہ جو 100 یونٹ یوز کر رہے ہیں ان کو فری بجلی دی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے اقدامات سے کتنا؟ نہیں 100 یونٹ دیکھیں نا، یہ تو بس اس پہ تو بحث نہیں کی جا سکتی نا. 100 یونٹ تو آج تک کوئی بھی نہیں یوز کر رہا. منیمم یونٹ بھی آپ کسی کے بھی دیکھیں گے، اب $20 کا اگر یونٹ ہے یا 25 کا یونٹ ہے تو 4 یونٹ تو مہینے میں کوئی بھی نہیں یوز کرتا. ہاں اس میں ایک بہتری یہ ہے کہ آپ سولر کی طرف چلیں اور لوگوں کو سولر جو پینل ہیں لگانے کی طرف راغب کریں، تاکہ اگر 5 لاکھ 10 لاکھ گھر پاکستان میں سولر پینل لگا لیں تو ہمارے پاس 4-5 ہزار میگا واٹ بجلی ایک ڈیم سے زیادہ، ایک پاور پلانٹ سے زیادہ بجلی کی کیپیسٹی آ جاتی ہے. اور وہ بجلی ہم واپڈا کو بیچیں. تعمیری کاموں کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے اور تنقیدی کاموں سے باہر نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ملک جو ہے آگے بڑھے گا. اور یہ جو منصوبہ سولر کا ہے، یہ الٹرنیٹ سورس آف انرجی پہ ہمیں جانا پڑے گا. ہمارے پاس دیکھیں ہمارے تھر کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں ہمارے پاس ونڈ انرجی کی بھی بڑی اپرچونیٹیز ہیں، پھر کول انرجی کی ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.